کیونکہ رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین پر 4 لکیریں اس طرح سے کھینچیں. صحابہ سے پوچھا اتدرون، کیا تم جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والی اور جنت میں سب سے زیادہ عزت کے ساتھ جانے والی 4 عورتیں ہیں. فرمایا ایک حضرت مریم بنت عمران، دوسرے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسیہ امرأۃ فرعون کی بیوی، تیسرے کہا خدیجہ بنت خویلد، چوتھی فاطمۃ الزہرا. اس روئے زمین کی سب سے افضل ترین عورتوں میں 4 عورتوں کا شمار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہ تو بات ہوئی، اب حدیثیں اتنی زیادہ ہیں، چاہے بخاری شریف لے لو، مسلم شریف، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، مستدرک، طبری تاریخ میں، کتنی کتابیں ایسی ہیں جو ان احادیث سے بھری ہوئی ہیں جس میں سیدہ کے فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں. عزیزان گرامی، آج ضرورت ہے اس یاد کو تازہ کرنے کی. آپ بھی اگر توجہ سے سنیں گے کہ وہ سیدہ کون تھیں، کیا مقام تھا ان کا، علو مرتبت، تو آپ کے اندر بھی احساسات ایسے جاگ جائیں گے. قسم خدا کی جب بھی میں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پڑھتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، خاص طور پر اس لیے کہ وہ محبوب رسول پروردگار ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبوب. ایک مرتبہ خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف سے باہر نکلے اور آپ کے اوپر ایک کالی چادر تھی، اور جیسے ہی آپ باہر آئے تو آپ کے چھوٹے سے نواسے حضرت حسن پہلے آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں ان کو چھپا لیا. پھر حضرت امام حسین آئے تھوڑی دیر بعد، حضور نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا. پھر حضرت فاطمہ آئیں، پھر ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا. پھر حضرت علی آئے، ان کو بھی رسول اللہ نے اپنی چادر میں لے لیا. اس کے بعد پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی جو میں نے خطبے کے بعد پڑھا ہے، انما یرید اللہ لیذھبکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے تو یہ چاہ لیا ہے اے اہل بیت تم سے ہر طرح کی برائی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف و ستھرا کر دے. اور یہ آیت ایک دو نہیں، تمام محدثین کا، شارحین حدیث کا، سب کا اتفاق ہے یہ آیت اسی گھر والوں کے لیے نازل ہوئی. اہل البیت سے مراد یہاں پر کوئی اور گھر والے نہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل ہے. خاص طور پر حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے لیے آیت آئی. اور ایک دو جگہ نہیں، کئی جگہ پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تھے. یہاں تک کہ کبھی حضرت فاطمہ کے گھر کے سامنے سے حضور گزرتے بھی تھے نا مسجد نبوی شریف کی طرف جانے کے لیے، نماز کے لیے، تو گھر کی طرف رخ کرتے تھے اور پھر پکارتے تھے اے اہل بیت اٹھو نماز کے لیے. پھر آیت تلاوت کرتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت آؤ نماز کے لیے، اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے تم سے ہر برائی کو دور کر دے، تمہیں خوب ستھرا کر دے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب کرتے یہ آیت پڑھتے تھے. صحابہ کو یقین کے ساتھ یہ معلوم تھا کہ یہ آیت کے مصداق یہی گھر والے ہیں. اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق حدیثیں اتنی ہیں کہ وہ ایک محفل میں سما بھی نہیں سکتی. میں مختصر محفل کو جتنا ہو سکتا ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئی مکہ مکرمہ میں، اور بعثت کے 5ویں سال یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا، اس کے 5 سال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن پاک سے پیدا ہوئیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ، کروڑوں مومنوں کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، آپ سے ہی ساری اولاد ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. صرف حضرت بی بی ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے. باقی 6 اولاد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان میں سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی میرے آقا کی وہ حضرت فاطمہ ہے. فاطمہ کا مطلب جانتے ہو آپ؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا کہ آپ نے ان کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے دور کر دینے والی چیز، دور کر دینے والی چیز. تو بظاہر یہ سن کر کے ایسا لگتا ہے ایسا نام کیوں ہے، کیا دور کرنے والی؟ سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس کا نام اس لیے فاطمہ رکھا کہ فاطمہ سے جو محبت کرتا ہے اس کو آگ سے دور کر دیا جاتا ہے. جو فاطمہ سے محبت کرے، فاطمہ کو جہنم سے، آگ سے دور کر دیا گیا، اور جو اس سے محبت کرتا ہے اسے آگ سے دور کر دیا جائے گا.
इन्नमा फातिमतु बदअतुम मिन्नी, हुजूर फरमाते हैं फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फमन अहब्बहा अहब्बनी, जिसने उससे मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत किया है। फमन अगदबहा फकद अगदबनी, जिसने उसको नाराज किया उसने मुझे नाराज किया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह हदीस कई जगह पर इरशाद फरमाई। मुख्तलिफ रिवायात हैं जिसमें यही आपको मफहूम मिलेगा, बयान ये मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, कहीं फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, और फिर हमेशा ये फरमाया जिसने उसे मशक्कत में डाला उसने मुझे मशक्कत में डाला, जिसने उसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। इसीलिए अब आपको यहाँ पर मैं बताऊं, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसों को और हुजूर की सोहबत को सबसे ज्यादा करीब से कौन जानते थे? सहाबा जानते थे। उससे पहले मैंने खुलफाए राशिदीन का जिक्र किया। अब मुझे बताओ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ज्यादा करीब कौन था हुजूर को सुनने वाला? रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऐसे साथियों में हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक के इस्लाम लाने में पहले तो है, लेकिन इस्लाम लाने से पहले भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे। सिर्फ आपकी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में 3 साल का फर्क था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 3 साल पहले और हजरत अबू बकर उनके बाद। लेकिन अक्सर जवानी के अय्याम हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे, ऐलान नबुव्वत से पहले के दोस्त हैं। मैं क्यों बता रहा हूं ये बीच में बात? इसलिए कि हजरत अबू बकर ने क्या ये हदीस नहीं सुनी होगी जिसको सारी हदीस की किताबों में आज नकल किया गया है? बुखारी से लेकर के मिशकात तक सारी हदीस की किताबों में यह हदीस मिलेगी। हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने उससे मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत किया, जिसने उसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। तो क्या अबू बकर सिद्दीक ने यह हदीस नहीं सुनी होगी? और अगर सुनी होगी तो क्या वो कभी हजरत फातिमा को नाराज कर सकते थे? हो सकता है ये हमारे ज़हन दिमाग में भी ये बात नहीं आती। वो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से रिलेटेड मंसूब हर चीज का अदब व एहतराम करते थे, हर चीज का। हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो ऊंटनी जिस पर मेरे आका सवारी करते थे, हुजूर की वफात के बाद उस पर किसी को सवार होने नहीं दिया गया, उसका अदब व एहतराम किया जाता था। और आज मस्जिद नबवी शरीफ में आप जाएं, हुजूर का मेहराब आज भी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मेहराब हुजूर की जालियों से करीब में जो मस्जिद नबवी असल थी। मैं एक बात बता रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जहां खड़े होकर के इमामत फरमाते थे, हम भी जहां इमामत किए हैं आप भी जाकर के देखें, मेहराब बनी हुई है। आज हम इमाम हैं, कल कोई और इमाम, उनके बाद कोई और इमाम, लेकिन इमाम जहां खड़ा होता है दूसरा इमाम आएगा भी तो वहीं खड़ा होगा ना, तीसरा इमाम आएगा तो भी वहीं खड़ा होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जहां खड़े होकर के इमामत फरमाते थे, हजरत अबू बकर अपने खिलाफत के जमाने में उस मेहराब को आगे कर दिया और हुजूर के कदम जहां होते थे वहां पर अपनी पेशानी रखने का जगह बना दिया। कहा अब इसके बाद उस जगह पर कोई नहीं खड़ा होगा जहां हुजूर के कदम होते थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये अदब व एहतराम रखते थे। और फिर सारे इमाम और वहां सजदा करते हैं जहां रसूलुल्लाह के कदम हुआ करते थे। उसके बाद मैं यहां पर ये नुक्ता इसलिए अर्ज करना चाह रहा हूं, वो अबू बकर सिद्दीक जो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इस दर्जे मोहब्बत करने वाले, फिर क्या वो हजरत फातिमा को नाराज करके हुजूर की नाराजगी मोल ले सकते हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा से कितनी मोहब्बत करते थे? आज ये कहां से रिवायतें लाई गई हैं, कहां से उम्मत में इंतशार और इफ्तिराक के लिए फैलाया गया है कि खलीफा अव्वल ने इनका हक मारा, हजरत फातिमा उनसे नाराज हुई। मेरे अजीजों, ये तो हमारे लॉजिक भी नहीं समझ में आती ये सब चीजों में। अब सुनिए, बात चल रही है फजाइल और मनाकिब सैयदा कायनात के बारे में। एक मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुई। अच्छा ये भी मैं बताऊं, अक्सर रिवायतें हजरत फातिमा के फजीलत में किसने बयान की? हजरत आयशा ने बयान की। सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा, और जिनसे शिया हजरात इस कदर नफरत करते हैं कि हजरत आयशा पर वो लानत भेजते हैं आज भी, क्योंकि जंग जमल में हजरत अली के मुकाबले में आ गई थी। बहुत सारे मामलात लेकर उम्मत में एक बहुत बड़ी दरार पैदा कर दी गई। सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कितनी रिवायतें हैं, और हजरत आयशा कहती हैं कि मैं जब हजरत फातिमा को देखती तो उनका चलना हू बहू रसूलुल्लाह के चलने की तरह था। जब वो आती थी तो जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे, फातिमा की चाल चलन हू बहू ऐसी थी। और हजरत आयशा कहती हैं जब फातिमा आती थी तो मंजर ही बदल जाता था। अज़वाज मुतहरात हों कोई हो, जैसे ही हजरत फातिमा आती थी
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، حضور کھڑے ہوتے تھے اور حضرت فاطمہ جیسی آتی ان کا بوسہ لیتے اور اپنی چادر بچھاتے اور پہلے حضرت فاطمہ کو بٹھاتے تھے۔ ایک مرتبہ کوئی بات لے کر حضرت فاطمہ آئیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے سرگوشی فرما رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا نے کیا فرمایا کہ ایک فرشتہ جو کبھی آج تک روئے زمین پر آیا نہیں، وہ مجھ سے اجازت لے رہا ہے کہ وہ حاضری کے لیے آنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجازت لے کر کے وہ آیا اور اس نے کیا خبر دی؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک فرشتہ جو کبھی نہیں آیا آج میرے دربار میں حاضری دیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کی یہ بیٹی پورے دنیا کی عورتوں کی سردار ہے۔ ایک لفظ سیدۃ نساء العالمین کہا گیا، دنیا کی ساری عورتوں کی سردار ہے۔ اور ایک روایت میں میرے آقا فرماتے ہیں سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ حدیثوں میں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب حضور یہ فرماتے ہیں پھر یوں پوچھتے ہیں مسکراتے ہوئے اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے فاطمہ کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھ کو جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے؟ حضرت فاطمہ مسکرائیں۔ وہ کیسے انعامات تھے؟ وجہ یہ ہے میرے عزیزو، میں بات کر رہا تھا آپ کی ولادت کو لے کر کے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی یہ بعثت کا 5واں سال تھا، اعلان نبوت کے 5ویں سال آپ پیدا ہوئیں، اور یہ وہ زمانہ ہے جب مشقتوں سے بھرا ہوا تھا۔ کفار مکہ اور مشرکین مکہ صحابہ کے ساتھ مسلسل جس طرح کی ایذا رسانیاں کر رہے تھے وہ تو تاریخ میں موجود ہے۔ اس زمانے میں جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم کعبہ میں جاتے، حضرت فاطمہ بہت چھوٹی تھیں، 3-4 سال کی تھیں۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ وہ بھی حرم کعبہ میں داخل ہو جاتی۔ کبھی مشرکین مکہ، کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذا دینے کی کوشش کرتے، کچرے وغیرہ سب لانے کی کوشش کرتے، حضرت فاطمہ ان کا مقابلہ کرتی تھیں۔ چھوٹی عمر میں، بہت چھوٹی عمر میں ان کفار مکہ اور مشرکین مکہ سے اپنے باپ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑی ہو جاتی تھیں۔ 4 سال کی بچی اپنے باپ سے اس قدر قریب تھیں، اور یہاں تک کہ ایک بار رونے لگیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ان کے قریش کے حالات کو دیکھ کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا فاطمہ کبھی نہ رونا، گھبرانا مت، تیرے باپ کا رب اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، یعنی میرا رب مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، تو گھبرانا مت۔ سیدہ کائنات کی ایک بات مجھے یہ احساس دیتی ہے، بیٹی کا باپ سے جو لگاؤ ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ اس زمانے سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والد گرامی کی ہر چیز کو اپنے کندھوں پر لیتی تھیں، ہر چیز کو۔ کبھی بھی پوری زندگی اگر میں ابھی بتاتا ہوں کبھی آپ کو نہیں لگے گا کہ باپ کے لیے ایسی ایسی خواہشات کا اظہار کیا ہو اور اپنی دنیاوی خواہشات، اپنی رغبتیں بتائی ہوں جیسے عام عورتیں کرتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں راضی رہیں، ہمیشہ، یہاں تک کہ بہت چھوٹی عمر تھی حضرت فاطمہ کی، جب آپ کی عمر 5 سال کی تھی جب آپ کی والدہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، ام المومنین حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، حضرت فاطمہ 5 سال کی عمر کی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی کفالت کی ذمہ داری حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کی ماں ہیں ان کے حوالے فرمائی تھی، وہ ان کی کفالت کرتی، ان کی تربیت فرماتی۔ لیکن ایک بات یہ یاد آتی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو ہمیشہ ان کی ماں کی فضیلت بیان کرتے تھے، تیری ماں دنیا کی پاکیزہ خواتین میں سے ہے۔ بچوں کے سامنے ان کی ماں کی فضیلت یا ان کی ماں کی اچھائیاں بیان، آپ سے آپ کی بیوی کے جھگڑے اپنی جگہ پر، آپ سے اپنی بیوی کے معاملات اپنی جگہ پر، لیکن اپنے بچوں کے سامنے ان کی ماں کی اہمیت ہی بتائی جائے۔ شوہر اور بیوی کے جھگڑوں میں بچوں کو شریک نہ کیا جائے، جھگڑے تو دور کی بات ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کبھی کوئی ایسی نہ اتفاقی والی بات کی کوئی روایت نہیں ملتی، اور اس کے باوجود حضرت فاطمہ کے پاس رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی ماں کی تعریف کرتے تھے۔ ایک بار حضرت فاطمہ سے کہا اے فاطمہ تمہاری ماں کی کوئی یادگار چیز ہے جو تم جانتی ہو مجھے بتاؤ۔ ننھی عمر تھی، حضرت فاطمہ کہنے لگی ابا جان میری ماں انتقال سے تھوڑے دن پہلے مجھ سے یہ کہہ رہی تھی کہ فاطمہ اگر میں مر گئی، اگر میری وفات ہو گئی تو اپنے ابا جان کا جبہ میرے کفن میں رکھ دینا۔
میرے انتقال کے بعد میرے کفن میں اپنے بابا جان کا جبہ رکھ دینا۔ اتنا جیسی حضرت فاطمہ نے کہا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، حضور کے آنسو نکل آئے، اور اپنی بیٹی سے کیا کہا جانتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فاطمہ قسم رب ذوالجلال کی، تیری ماں خدیجہ نے صرف جبہ مانگا، اگر وہ میرے جسم کی چمڑی بھی مانگتی تو میں نکال کے دے دیتا۔ حضرت خدیجہ کے لیے اپنی یہ الفت حضرت فاطمہ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اظہار کر کے بتایا۔ لوگوں میں تو ایک چیز ایسی مشہور ہے، بیوی کے موت پر تو رونا نہیں چاہیے، نہیں تو شوہر کو لوگ تانے ماریں گے، ارے بیوی کی موت پہ رو رہا ہے، کیسا آدمی ہے؟ کیوں نہیں؟ کیا بیوی کوئی مشین ہے؟ احساسات تمہارے اور اس کے نہیں ہیں؟ تنہائی میں صرف اس کو ساری باتیں کرو گے، اور اس کے مرنے کے بعد، اس کی تکلیف کے بعد لوگوں کے درمیان ہچکچانا کس بات کا؟ کسی کی بیوی کے تکلیف پر اگر وہ مرد اظہار کرتا ہے تو یہ حسن معاشرت کہا گیا، حسن اخلاق کہا گیا ہے، حسن اخلاق کہا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برملا اس کا اظہار فرمایا، اور حتیٰ کہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کے گھروں پر گوشت وغیرہ تقسیم فرمایا کرتے تھے، بھیج دیا کرتے تھے کہ میری بیوی سے ان کے اچھے تعلقات تھے۔ عزیزان گرامی وقار، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت صرف 7 یا 8 سال کی تھیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے۔ آپ نے سنا ہے ہجرت کا واقعہ، لیکن ہجرت کی رات حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ چلے گئے تھے۔ اس وقت حضرت فاطمہ مکہ میں ہی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینے پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد زید بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہما 2 صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 درہم دے کر بھیجے مکہ کہ جاؤ میری بیٹیوں کو، اور پھر 2 خواتین کا بھی ذکر ہوا، حضرت سودا، حضرت فاطمہ بنت اسد، ان لوگوں کو وہاں سے مکہ سے سوار کر کے تم مدینہ لے آؤ۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد حضرت فاطمہ ہجرت کر کے پھر مدینہ طیبہ پہنچی، اور 2 ہجری تھی۔ 2 ہجری میں ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب رہنے لگیں تو ایک دن جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ توجہ کی بات، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ جنت میں طے فرما دیا ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے، یہ نکاح عام نکاح نہیں تھا، جنتی نکاح ہے اور فرمان خداوندی سے طے ہوا ہے۔ 2 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا مولا کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ نکاح کا بھی جو نظام تھا، جو تقریب تھی، وہ بہت ہی خوشگوار تقریب تھی۔ پہلے تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کئی پیغامات آئے، کئی لوگوں نے حضرت فاطمہ کے نکاح کا پیغام بھیجا، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر و عمر نے بھی بھیجا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر حضرت علی کی طرف سے جب بات آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو وہ رشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کے بعد نکاح ہوا۔ نکاح ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ان کے مہر دو۔ حضرت فاطمہ کا مہر 400 مسقال چاندی کا آ گیا ہے، اور کچھ درہم بھی تھے، مختلف روایات ہیں 450 درہم کے برابر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا گھر تیار کرو۔ اس وقت مہاجرین کی بات ہے، یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہجرت کر کے مدینے میں آئے ہوئے ہیں، روزانہ ایک باغیچے میں کام کیا کرتے تھے، مختصر سی تنخواہ ہوتی تھی۔ اب شادی کرنے کے لیے اتنی بڑی رقم کہاں سے لائے؟ لیکن جو ان کے پاس تھا ایک لوہے کی زرہ تھی جو جنگوں میں پہنی جاتی تھی، وہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں انہوں نے بیچ دیا۔ 400 درہم کے قریب یا 500 درہم کے آس پاس اپنے لوہے کی زرہ بیچ دی۔ حضرت عثمان نے وہ خرید لیا، 500 درہم ان کو دے دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ زرہ بھی واپس ان کو تحفے میں دے دیا، اور وہی پیسے لے کر کے حضرت علی آئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کا سامان خریدو۔ جو حضرت فاطمہ کے جہیز کی بات کہی جاتی ہے نا، جہیز کیا تھا، جہیز کی لسٹ بھی موجود ہے، روایات میں موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر سے جب حضرت فاطمہ رخصت ہو رہی تھی تو کیا کیا لے کر کے گئی تھی؟ وہ بسترے تھے 2، اور بسترے کس طرح سے؟ کھجور کے چھال کے۔ 4 تکیے تھے، ایک چمڑے کا مشکیزہ تھا، اور مٹی کے کچھ برتن تھے، ایک چارپائی تھی، اور ایک چکی تھی۔ بس اتنی ہی ساری چیزیں موجود تھیں جو گھر کے لیے، اور برتن ایک پانی بھرنے کا، کپڑے دھونے کا برتن، جو آج آپ اس کو بالٹی کہیں، بکیٹ کہیں، جس طرح بھی مٹی کے بنتے تھے،
اور اس میں بھی ایک برتن ایسا تھا جو کھجور کے چھال سے بنایا اور اوپر سے مٹی کو لیپا ہوا. یہ سب جہیز کا سامان تھا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لے کر کے حضرت علی کے گھر گئی تھی. اب یہاں پر رک کر کے مجھے کہنا ہے، اس جہیز کو کیا سن لیا لوگوں نے اپنے جہیز تیار کر لیے کہ سب کو جہیز دینا ہے؟ حضرت فاطمہ جہیز لے کر کے گئی تھی، رسول اللہ نے جہیز دیا تھا. ذرا غور سے پڑھ بھی لیتے تاریخ تو پتہ چلتا یہ سارا جہیز کا سامان حضرت علی کے پیسوں سے خریدا گیا تھا. ہونا تو یہ چاہیے دولہے میاں آپ اپنے پیسوں سے اپنی بیوی کے باپ کو، اپنے سسرے کو دے دو پیسے ہیں کہ جتنا بھی جہیز آپ کو دینا ہے یہ میرے پیسوں سے دو. سنت ادا کرنا ہے حضرت علی کی تو پہلے پیسے بھیجو سسر کے گھر پر. لیکن ایسا نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ صرف اتنا معلوم ہے کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا، اس لیے اب سارے لوگوں کو جہیز چاہیے. یہ نہیں پتا کہ وہ کون سے پیسوں سے جہیز خریدا گیا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً فرمایا تھا حضرت علی کو کہ تم اپنے مال سے، اپنے پیسوں سے خریدو یہ ساری چیزیں. یہ ایک بہت بڑی بلا آج ہمارے درمیان ہے. میرے عزیزو، مسلمانوں میں یہ رواج ہو سکتا ہے اڈاپٹ کیا گیا ہو دوسروں کے ہاں سے، غیروں کے ہاں سے. نوجوانوں کو تو میں ہمیشہ یہ کہتا آ رہا ہوں پہلے سے بھی، اتر پردیش میں کچھ علاقے ایسے ہیں اللہ کی پناہ، وہاں پر میں باضابطہ کئی علاقے ایسے دیکھا ہوں شادیاں اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ اسکارپیو بولیرو نہ دے دے ان کو. لڑکے مانگتے ہیں، بھکاری کام کرتا ہے چپراسی کا اور بیوی کے باپ سے مانگتا ہے گاڑی. کم سے کم والا چپراسی بھی بائک کے بغیر شادی نہیں کرتا. حد تو اس وقت ہوئی، مجھے تعجب ہوا جو وہاں کے علم حاصل کیے ہوئے عالم دین بنے ہوئے نئے نئے نوجوان علماء ہیں، وہ بھی شادیوں میں جہیز لیتے ہیں، اپنے علم کو بیچتے ہیں. لعنت ہے ایسے علم پر جس پر عمل نہ ہو. تف ہے. پھر اصلاح کیسے ہوگی جب علم والے لوگ، کیونکہ میں نے جب سختی سے کچھ لوگوں سے کہا کہ کیسی بلا تم لوگ بنا کر کے رکھے ہو، شادی کو اتنا مشکل کیسے کر دیا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ہمارے ہاں تو سب علماء بھی تو لیتے ہیں. تو ان کے پاس تو یہ دلیل ہو گئی، علماء کا کرنا عوام کے لیے دلیل بن جاتی ہے. اسی لیے اس سے قبل بھی میں نے کہا علماء میں سے کوئی بھی ہو، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ اور حضور کی بیٹی کے اخلاق کردار پڑے ہوئے ہوں تو ہرگز ایسے برے رسموں کو ایجاد نہ کریں اور اس کے لیے دلیل نہ بنے. عوام الناس کے بھٹکنے اور بہکنے کا ذریعہ وہ بن جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مرد بنایا ہے، اور نوجوانوں اللہ نے تمہیں طاقت و قوت عطا کیا ہے. عورتوں سے زیادہ تم بردبار ہو، طاقتور ہو. ہر جگہ پر تمہیں کمانے کے لیے دیا گیا ہے، معاشرے کو بنانے کے نظام تمہیں دیے گئے ہیں، اسی لیے کہ سارے کام تمہارے ذمے ہیں. جب تم کمانے والے ہو تو یہ لالچ کہاں سے آئی کہ عورت کے باپ سے ہم لے لیں، عورت کے گھر سے ہم لے لیں؟ بزرگوں نے فرمایا کہ وہ منحوس شخص ہے، اس کے اوپر نحوست طاری رہ جاتی ہے جو اپنے سسرال سے بھکاری کی طرح لالچی نظروں سے دیکھتا رہتا ہے. سال نہیں گزرے کہ اپنی بیوی کو بھیج دیا، جا اپنے باپ سے لے کر کے آ جا. پھر تھوڑا سا کچھ ہوا تو بولے تیرے بھائی سے لے کے آ جا، وہ تو بڑا مالدار ہے، وہ کماتا ہے. کتنے گھر ایسے ہیں جو اپنی بہنوں کے گھر بچانے کے لیے اپنی کمائیاں اپنے داماد کے، اپنے بہنوی کے گھر بھیج رہے ہیں. یہ بڑی بری رسم ہے، بہت برا رواج ہے. امت مسلمہ میں تو یہ نہیں ہونی چاہیے. نوجوانوں سے جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ طے کر لو رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرنا ہے یا ظالموں سے اڈاپٹ کیا ہوا رواج تمہیں یہاں پر رواج دینا ہے. فیصلہ تم کرو. میں ایم پی میں ایک علاقے میں تھا، میلاد شریف کا جلسہ تھا، 12ویں شریف کا جلسہ تھا. میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پر نوجوانوں تم کیا دینا چاہتے ہو؟ تو پھر میں نے اعلان کیا تھا کہ 12 ایسے نوجوان کھڑے ہو جاؤ جو سنت مصطفیٰ کے مطابق نکاح کرنا چاہتے ہو، اپنے بیوی کے باپ پر دباؤ ڈالے بغیر. 12 نہیں، الحمدللہ 20 نوجوان تیار تھے. سٹیج پر آئے، ممبر پر کھڑے ہوئے، اعلان بھی کیا. یہ ہے حقیقی انقلاب کی بات. برے رسم و رواج کو میرے عزیزو آسمان سے آ کر کے ابھی کوئی نہیں بدلے گا، تم بدلو، تم اپنی زندگیوں میں بدلو. ہاں یہاں پر ایک مجبوری آ جاتی ہے نوجوانوں کی، مجھے پتا ہے. جوان تو ہمارے پاس وعدہ کر کے چلا گیا، پکا ارادہ بھی ہے اس کا، لیکن اس کی اماں چھوڑتی کہاں ہے، اس کا باپ چھوڑتا کہاں ہے؟ ابھی کی بات ہے. ابھی میرے اس سفر میں ایک نوجوان ملا، اتر پردیش کا ہی ہے. اب ہر ایک کا نام لے لیں تو ظاہر سی بات ہے ان تک تو یہ باتیں پہنچ ہی جاتی ہیں. نوجوان 25 سال کے آس پاس کا ہے، بڑے گھرانے کا ہے، لیکن اخلاق میں اچھا نوجوان. مدینہ طیبہ میں اس نے مجھ سے کہا کہ حضرت میں ویسی ہی نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی ویسی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی تقریروں میں نے بہت بار سنا ہے، پورا ارادہ وہی ہے، آپ نکاح پڑھا دیں. میں کہا بالکل نکاح پڑھائیں گے. کہا کہ میری ماں کہتی ہے کہ اگر بغیر جہیز کے نکاح کرنا ہے تو ہمارے گھر سے نکل جاؤ.
تو اتنا اچھا ہے، ہینڈسم ہے، ساری چیزیں ہیں، لوگ اسکارپیو تو کم سے کم دے ہی دیں گے، یعنی وہ بکرا ہے جس پر انویسٹ کیا گیا ہے قربانی کے لیے۔ یہ کیا رواج ہے؟ یہ ماں باپ آڑے آ جاتے ہیں نوجوانوں کو۔ اس وقت میرے عزیزو ایک حدیث میں اور سناتا ہوں، ماں باپ کی فضیلت، ماں باپ کی فرمان برداری سب اپنی جگہ پر، ان سے بدتمیزی اور ان کی بے ادبی اجازت نہیں اسلام میں، لیکن ایک قانون میں آپ کو بتاتا ہوں، لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں پھر کسی بندے کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی بندہ اگر اللہ کی اطاعت میں حکم دے رہا ہے، وہ میرا باپ ہو، میری ماں ہو، تو ہمیں سر جھکا دینا ہے کہ یہ شریعت کے مطابق ہے۔ شریعت سے ہٹ کر کے کوئی حکم آیا تو پھر باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں۔ ہمارے لیے سب سے پہلا حکم ہے میرے رب ذوالجلال کا، پہلا حکم ہے اللہ کیا چاہتا ہے، میرا نبی کیا چاہتا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کیا ہے، یہ پہلے آپ دیکھیں۔ نوجوانوں کو یہ میں قانون دے کر کے جا رہا ہوں، شادی خوب اچھی کرو، تمہاری استطاعت، تمہاری حیثیت کے مطابق کرو ساری چیزیں۔ ہاں، کچھ لوگوں نے بہت ہی زیادہ کنجسٹڈ بھی بنا دیا ہے، جیسے وہ جماعتیں چلا چٹی والے لوگ، انہوں نے تو شادی کو پورا ہی وہ ختم کر دیا، نہیں نہیں نہیں، خالی ایک دو پلی والی 5 روپے کی ٹوپی پہنو، بس نکاح اس میں ہی کر لو، اجلا کرتا، بس اتنا ہی ہے۔ نہیں، خوشی منانے کا حق ہے تمہارے پاس، تمہارے پاس عمدہ لباس پہننے کا حق ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا تو اب اس کا انداز تو دیکھو، حدیثوں میں موجود ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ذی الحجہ کو رخصت ہوئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے، تو آپ کے لیے ایک بہت ہی قیمتی اونٹنی منگوائی گئی تھی جب حضرت فاطمہ کی ڈولی جا رہی تھی، اور اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات حضرت فاطمہ کے آگے آگے چل رہی تھیں، انصار کی ساری عورتیں اس جلوس میں شامل تھیں جب حضرت فاطمہ جا رہی تھیں، اور صرف جا نہیں رہی تھیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات رجزیہ اشعار بھی پڑھ رہی تھیں حضرت فاطمہ کی فضیلت میں۔ اس میں سب سے پہلے جو اشعار پڑھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ام سلمہ نے ساری عورتوں کو مخاطب کر کے کہا، اے عورتوں آ جاؤ اس جلوس میں، دیکھو اس سواری پر کون بیٹھی ہے جس کو رسول اللہ نے جنتی جوانوں کی سردار کہا ہے۔ آج وہ نکاح کے بعد اپنے گھر جا رہی ہیں، اور اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھی، ان کے بھی اشعار ہیں عربی میں، انہوں نے کہا، اے انصار مدینہ کی خواتین، آج دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر سے وہ خاتون جا رہی ہے جو رسول اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے، اور اس کے گھر جا رہی ہے جو رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، حضرت علی کے گھر جا رہی، یا حضرت حفصہ نے بیان کیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور کہا، اے خواتین، اے مدینے کی عورتیں، سب اپنے اپنے سروں پر حجاب ڈھک لو، اس لیے کہ تم جس کے نکاح کے اس جلوس میں جا رہی ہو اس سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کے فضیلت میں یہ باتیں پڑھی جا رہی تھیں، اور پیچھے انصار مدینہ کی خواتین سب اس جلوس میں شریک تھیں، اور جب مولا علی کے گھر پر یہ جلوس پہنچا تو وہاں استقبال کے لیے میرے آقا پہلے موجود تھے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اور حضرت علی کو ہاتھ میں ہاتھ دے کر کھڑے ہوئے تھے۔ جب حضرت فاطمہ آئیں ان کو اتارا گیا، دلہن کو جب اتارا جاتا ہے، یہ سارا نظام رسول اللہ کے گھرانے کا میں بتا رہا ہوں، پہلے میں نے کبھی اس چیز پر شاید آپ کے سامنے عرض نہ کیا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو خود اتارتے ہیں اور حضرت علی کے ساتھ لا کر دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کے ملایا، اور اس کے بعد پانی منگوایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنے وضو کا بچا ہوا پانی دونوں کے جسموں پر چھڑکا اور فرمایا، اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت فرما، اور ان کی اولاد میں قیامت تک شیطان رجیم سے ان کی ذریت کو محفوظ فرما۔ یہ رسول اللہ کی دعا تھی۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو پانی چھڑکا اور اس کے بعد یہ بھی دعا فرمایا کہ اے اللہ، ان کے جسم کے ہر حصے سے خوشبو پیدا فرما۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر پر آئی۔ یہ بیان اس لیے میں نے کہا، یہ کیا آپ کے سامنے کہ شادی کے لیے آپ کے پاس حق ہیں، خوشیاں منانا کوئی ناجائز و حرام نہیں، ہاں کراس لمٹ کو کراس نہ کرو، باؤنڈری کو کراس نہ کرو جو شریعت نے بیان کی ہے۔ اس ضمن میں ہمارے ہاں جو چیزیں ہوتی ہیں شادیوں میں، عورتیں گھروں کے اندر دلہنوں کو سجا رہی ہیں شادی سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے، یا ان کے ہاں کچھ اردو کے گیت گا رہی ہیں، اس سب کے لیے ہم منع نہیں کرتے، خوشیوں کے دن ہیں، ان کو اس کی اجازت ہے، ان کے مہندیاں، ان کی ہلدیاں، یہ اس بات کا خیال ضرور رکھیں، یہ ہلدی مہندی کہاں سے آئی، جو بھی ہے، عورتیں مہندی لگاتی ہیں،
ہلدی لگائیں. اور دولہے کو کیوں لگاتے وہ تو مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے پیلا دکھنے کے لیے, کالا بھی ہو تو اجلا دکھنے لگ جائے تھوڑا سا, ہو سکتا ہے یہی مسئلہ ہوگا. باقی ہلدی کا دولہے سے کیا تعلق ہے نہیں معلوم. ہاں بہرحال اگر اس نیت سے ہی اس کو لگایا جاتا ہے تو لگاؤ, دولہا پیلا دکھے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن دولہے کو پیلا کرنے کے لیے غیر محرم عورتیں نہ آ جائیں. جو عورتیں اس کے لیے غیر محرم ہیں وہ دولہے کو آ کر کے چھو رہی ہیں, پکڑ رہی ہیں, لگا رہی ہیں, یہ حرام کام ہو گیا. جہاں حرام کی آمیزش ہو گئی وہ ناجائز ہے. اور بغیر حرام کے خوشیوں کا اظہار کر رہا ہے, دولہے کے لیے ہو دلہن کے لیے. دولہا بیٹھا ہے, اس کے لیے صحرا پڑا جا رہا ہے, دولہا بیٹھا ہوا ہے, اس کے لیے محفل لگی ہوئی ہے, اور کوئی اس کی فضیلت کچھ بیان کر رہا ہے, کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے. تم تو آسمان سے اترے ہوئے ہو, تم تو دودھ کے دھلے ہوئے ہو. یہ جو بھی ہے یہ شادیوں کے درمیان بیان کیے جانے والی باتیں, اس سے بھی منع نہیں ہے, اس سے بھی منع نہیں ہے. ہاں یہ صحرا پڑھنا رواج رہا, بزرگوں کے درمیان بھی ہوتا رہا, اس سب سے ہم منع نہیں کرتے. ہاں ان رسم و رواج کو ہم شدید طریقے سے مذمت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ تم پھر اگر پٹاخے اڑانے لگ گئے اور اس کے بعد آتش بازیاں کرنے لگ گئے, جو چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں. اور یہاں تک کہ کئی رسم و رواج ایسی بھی آتے ہیں. ہم سے کئی لوگوں نے پوچھا کہ دولہا آتا ہے ہال میں تو اس کی سالیاں چپل چرا لیتی ہیں. کہا کیوں, چپل پہن کے نہیں آئی تھی گھر سے, دولہے کی کیوں چرا رہی ہیں؟ کبھی سالہ کبھی سالیاں. یہ رسم و رواج کے معاملات ہمیں تو آج تک سمجھ میں نہیں آئے, کہاں کون سی کتاب سے ان کے پاس آئے. بہرحال میں جہاں تک یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ خوشیوں کے اظہار گھریلو خاندانی معاملات میں جس انداز سے بھی ہوں, جیسے مزاح کے لیے ہوئے, تفریح قلب کے لیے کچھ باتیں ہوئیں, ان تمام چیزوں میں شریعت نے منع نہیں کیا ہے, شریعت نے منع نہیں. ہاں اگر وہ لوگ پوچھنے لگ جائیں کہ بھائی تم ہار پہنتے ہو, تم شیروانی پہنتے ہو, یہ کہاں سے ثابت ہے, کون سی حدیث میں آئے, وہ شامی کباب والوں کی بات کر رہا ہوں, ان لوگوں کو بہت ساری حدیثوں کی بات ہے. تو دیکھیں ہر چیز یہ کتابوں میں موجود بتائی نہیں گئی ہے, لیکن ایک فارمولہ دیا ہے شریعت نے کہ تم باؤنڈری کراس مت کرو, ایسا کوئی عمل نہ کرو جو شریعت کے اصولوں سے ٹکراتا ہو. غیر محرموں سے تمہارا میل جول یا آتش بازیاں, اس طرح کی حرام کاریاں نہ ہو. کسی جگہ نکاح میں پہنچے ہوئے ہیں, وہاں جا کر کے دیکھیں تو نکاح سے پہلے ہی خوب دھوم دھڑاکے سے گانے بج رہے ہیں. کہا کیا کرنے کے لیے ہم آئے یہاں پر؟ کہا بند کر دیں گے, تھوڑی دیر بند کر دیں گے جب تک نکاح ہو رہا ہے. اور نکاح ہوا ادھر سے, اس نے قبول ہے کہا, پھر سے گانے شروع ہو گئے. تو تم نے خوشیوں کے اظہار میں کس چیز کا سہارا لیا؟ کاش وہ اچھے دن تم رسول اللہ کی نعتیں بھی سنا دیتے. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے کہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہے. یہ دھوم دھڑاکے میں اس جوڑے کے ساتھ پھر بچے کیا پیدا ہونے والے ہیں, اثرات وہی مرتب ہوتے ہیں. میرے عزیزو, نکاح اور شادیوں کے درمیان ہونے والے خرافات اور رسم و رواج, اس کی کیٹیگری ہونی چاہیے. کچھ وہ ہیں جو مباح ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ کرنا ثواب ہے, مہندی لگانا ثواب ہے, ہلدی لگانا ثواب ہے, میں نہیں کہتا. مباح چیزیں ہیں جس پر ثواب بھی نہیں, عذاب بھی نہیں, گناہ بھی نہیں. لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جو عذاب ہیں, ثواب نہیں ہے. کچھ چیزیں وہ ہیں جو حرام کاریاں اگر اس میں مل گئیں, بہت ساری چیزیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حفاظت فرمایا ہے. کیا آج کے حالات میں آپ نے نہیں دیکھا کہ ہماری وہ خواتین جو شادیوں میں شامل ہوتی ہیں کس طرح سے شامل ہوتی ہیں؟ اللہ کی پناہ, ڈر لگتا ہے ابھی شادیوں میں جانے کے لیے. کسی ہال میں چلے جائیں تو ہم کو پردہ کرنا پڑتا ہے. پردہ, ہاں اچھے لوگ پردہ کر کے جائیں, اچھے لوگ پردہ کر کے جائیں, نہیں تو وہ تو کھلے سامنے آئیں گی. ان کے بال بکھرے ہوئے, ان کے آدھے لباس, وہ سارا اظہار شادیوں کے محلوں میں کرتی ہیں. نعوذ باللہ. آج میں حضرت فاطمہ کو سنا رہا ہوں, وہ خواتین اگر سنتی ہیں تو شرم سے پانی پانی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارا حسن, تمہارا جمال اس لیے نہیں دیا تھا کہ ایرے غیرے نتھو کھیرے کے سامنے تم بے پردہ ہو کر کے اپنے بالوں کا اظہار کرو, اپنے حسن کا اظہار کرو. کسی بھی محفل میں جانے کے لیے جتنا سجتی ہیں, کیا یہ اپنے گھروں میں شوہروں کے لیے سجتی ہیں, تیار ہوتی ہیں؟ جبکہ حکم شریعت کا یہ تھا, حدیثوں میں موجود یہ تھا کہ عورت اپنے خاوند کے لیے زینت کرے, اپنے شوہر کے لیے تیار ہو تو اس کے لیے ثواب ہے. لیکن وہ شوہر کے لیے کبھی نہیں سجتی. وہ تو جب پارٹی میں جانا ہو تو کچھ تو وہ ہوتی ہیں کہ اگر وہاں پر اللہ کی پناہ لائٹ بند کر دیں تو جنات بھاگ جائیں. ایسے حالات نہیں ہیں, آپ یہ سب چیزیں نہیں دیکھتے. حقیقت میں جنات ان سے بھاگتے ہوں گے. وہ جو لوگ کہتے ہیں اس عورت پر جن آیا, اس عورت پر جن آیا, مجھے کبھی تعجب ہوتا ہے, آیا کیسے؟ ڈر نہیں لگا بے پردہ عورت سے؟
خواتین کو سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ سیدہ کائنات کے بارے میں امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب فرمایا، جس کے آنچل کو نہ دیکھا ماہ و مہر نے۔ ماہ و مہر کس کو کہتے ہیں؟ چاند اور سورج کو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی آنچل کو چاند اور سورج نے بھی نہیں دیکھا ہے، اس کی ردائے نزہت پہ لاکھوں سلام، ایسی پاکیزہ چادر پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ کائنات کے بارے میں فرمایا گیا ان کی آنچل کو چاند سورج نے نہیں دیکھا، وہ جس طرح سے زندگی گزار گئے، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں جب میں داخل ہوں گا، میں محشر میں ہوں گا، تو حضور فرماتے ہیں میرے آگے آگے فاطمہ ہوگی، میرے ساتھ حسن و حسین اور علی بھی ہوں گے۔ تو یہ اہل بیت نے رسول اللہ سے پوچھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، آقا پھر ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا وہ سب تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے، اہل بیت سے محبت کرنے والے اسی جماعت کے ساتھ جنت میں جا رہے ہوں گے۔ اور حضرت فاطمہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ازبا نام کی اونٹنی حضور کی، وہ سواری میں حضرت فاطمہ کو دی جائے گی قیامت کے دن۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن سارے انبیاء کرام اپنی اپنی سواریوں پر، جانوروں کی جو سواریاں تھیں وہ محشر کے میدان میں آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کی اونٹنی پر آئیں گے، جو اونٹنی معجزہ تھی، وہ سارے نبی اپنی اپنی سواریوں پر آئیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں براق پر سوار ہو کر آؤں گا، اور سوائے نبیوں کے کسی اور کی سواری کا ذکر نہیں ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں صرف اسبا میری اونٹنی پر فاطمہ کو بٹھایا جائے گا، اور جب فاطمہ گزر رہی ہوں گی تو 70,000 حوران جنت ان کے ساتھ ہوگی، اور خواتین بھی ہوں گی، 70,000 خادمائیں ہوں گی۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جنت سے اچانک ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے یا اہل الجمع یا اہل المحشر غضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر الی الجنہ، اے محشر والو اپنی آنکھیں نیچی کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ قیامت کے دن بھی ان کا حال یہ ہے کہ ملائکہ حکم دیں گے کہ تم اپنی آنکھیں نیچی کر لو، نظریں جھکا لو کہ رسول اللہ کی بیٹی جنت کی طرف جا رہی ہے۔ وہ 70,000 کون سی خوش نصیب عورتیں ہوں گی جو حضرت فاطمہ کے ساتھ جا رہی ہوں گی، کیا قسمت والی ہوں گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی 70,000 عورتیں حضرت فاطمہ کے قافلے میں جنت میں جا رہی ہوں گی۔ کاش ہر عورت یہ تمنا کرتی اس قافلے میں میرا نام شامل ہو جائے، تو تمنا کہاں کرتی؟ شادی کے محل میں کھڑے ہو کر کے، بال کھلے رکھ کر کے، ننگے کپڑے پہن کر کے، آدھے لباس میں۔ ارے حضرت فاطمہ کے ساتھ گزرنے کی تمنا ہو، اور اگر اس قافلے میں شریک ہونے کی تمنا رکھتی ہے کوئی خاتون، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے حجاب کا پہلے خیال کرے، وہ اپنے پردے کا اہتمام کرے۔ آج بہت سارے عذابات کی وجہ عورتوں کی بے پردگی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جب تم روئے زمین پر دیکھو، مالدار لوگ بخیل ہو جائیں، علماء بے امانت ہو جائیں، دیانت داری ان کی ختم ہو جائے، اور عورتیں بے حیا ہو جائیں، تو اس زمین سے خیر کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا جب یہ 3 چیزیں تم دیکھ لو کہ علماء کی امانت ختم ہو جائے، اور مالداروں کی سخاوت ختم ہو جائے، اور عورتوں کی حیا ختم ہو جائے، تو اس زمین کے اوپر رہنے سے زمین کے نیچے جانا بہتر ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر قبر میں جانا بہتر ہے۔ آج کے یہ حالات نہیں ہے، یہ تینوں چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، تینوں چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ خاص طور پر عورتوں کے اندر جو بے پردگی آئی ہے، یہ آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عورتوں کے بارے میں ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں آپ، یہاں تو کوئی عورت نہیں بیٹھی، سب تو مرد بیٹھے ہیں۔ اس جرم میں تم بہت برابر کے شریک ہو۔ عورتیں بے پردہ خود سے نہیں ہوتی، کچھ ہوتی ہوں گی آوارہ، لیکن اکثر میں ان کے مردوں کی رضا ہے، ان کے مردوں کی خوشی شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر کے ارشاد فرماتے ہیں دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے۔ 3 بار میرے آقا نے فرمایا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیوس ہے کون؟ حضور فرماتے ہیں جس کی عورت بغیر اس کے ساتھ نہیں، جس کی عورت بے پردہ باہر گھومتی ہے، ایسا مرد بھی جہنم میں جائے گا۔ عورت کی تو بات الگ ہے، مرد کے بارے میں حضور فرماتے ہیں، اور وہ خاموش ہے دیکھ کر کے کہ ہاں بیگم جس طرح سے سجنا ہے سجو، تیار ہو جاؤ۔ اور یہ تو تمہاری غیرت کے خلاف ہے کہ تم اپنی عورت کا پرچار کرا رہے ہو 4 لوگوں میں۔ پتہ نہیں کس کی نظریں کیسی ہیں۔ کسی کی عورت تھوڑی سی جمال والی ہوئی تو اس کو لگتا ہے کہ محفلوں میں کھڑا کرنے کے قابل ہے، کیا وہ سرکس کا شیر ہے؟ کوئی جانور لے کر کے آئے ہو جو لوگوں کے سامنے اظہار کرانا چاہتے ہو؟ عربوں میں تو اتنی غیرت تھی
کہ देवर भाभी को नहीं देखता था, बरसों हो जाते थे, पता भी नहीं रहता। आज खानदानी मामलात के एतबार से अपने घरों के अंदर तो है, लेकिन यहाँ तो मर्द हजरात अपनी औरतों को इस तरह से लेकर के आते हैं ताकि पूरी दुनिया उन्हें देखे ऐसा आदमी बेगैरत है, उसकी मर्दानगी नहीं है, उसके अंदर गैरत खत्म हो गई है। और गैरत वाला मर्द ये चाहता है कि मेरी औरत की तरफ कोई ना देखे। गैरतमंद मर्द, उसकी तमन्ना ये रहती है कि मेरी औरत की तरफ लोगों की नजर ना जाए। वो अपनी औरत को बहुत हिफाजत के साथ रखता है। इसीलिए आपके सामने हम जिक्र कर रहे हैं, आप भी जुर्म के बराबर के शरीक हैं। जब तैयार करके ले जा रहे हो तो किस तरह से लेकर के जा रहे हो ये भी देखो, कयामत के दिन तुमसे भी सवाल होगा। वो कपड़े क्या पहनना चाहती थी और तुम क्या पहना दिए, और अगर आधे कपड़े पहनने के लिए वो आ गई तो कहा चलेगा, चलो सब तो पहन के आ रही हैं, तुम भी पहन के चलो। कुछ मर्दों की ये बीमारी है, उनको ये लगता है मेरे कलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सब की बीवियां तो बिल्कुल फैशनेबल लिबास में हैं, तुम कहां से ये पुराने लिबास में जाओगी। हाँ, दुपट्टा शलवार कमीज ये कहां से, ये हिजाब नकाब हो। देख मेरे फ्रेंड्स की सारी औरतें तो हाफ कपड़ों में आई हुई हैं, कट्स में आई हुई हैं। हाँ, ये सारी चीजें उसको भी ये एहसास होने लगता है और अपनी औरत को वो भी नंगा कर जाता है। इस जुर्म में कितने लोग शरीक हो गए उन्हें अंदाजा भी नहीं। इसलिए ऐ नौजवानों, अपनी गैरत को बेदार करो। औरतें तुम्हारे प्रचार के लिए नहीं, तुम्हारे आंखों के सुकून के लिए है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे आंखों की ठंडक बनाया है, तुम्हारी बीवियों को, तुम्हारे घर की औरतों को। मुझसे एक बात आपको बताता हूं, जैसे ही सेंट्रल जेल में ले जाया गया था तो सबसे पहले मुझसे इन्वेस्टिगेशन करने वाले, हालांकि कानूनी तौर पर नहीं, जेल के सुपरिटेंडेंट नया नया वो आए हुए थे, 27 साल की जवानी, आईपीएस, और खबर तो फैली हुई थी कि किसको ला रहे हैं जेल में। तो मुझे अपने ऑफिस में बिठा करके 1.5-2 घंटे तक बहुत सारे सवालात किया, और उनमें से एक सवाल पर बार बार वो फोकस कर रहा था। मुझे पता था वो राजस्थान से ताल्लुक रखने वाला। उसने कहा कि आप देखें इस्लाम में इतना कट्टरता क्यों है, औरतों को इतना ज्यादा बंद करके क्यों रखना चाहते हो आप। कहा हम किसी भी औरत की गर्दन पर तलवार नहीं रखते कि बुर्का पहन ले, अल्लाह का हुक्म सुनाते हैं। अब उसे अल्लाह ताला का हुक्म पसंद है तो अमल करे, हम किसी की गर्दन पर तलवार तो नहीं रखते। लेकिन वो कहते फिर भी कितनी औरतों को हम देखते हैं वो घरों से मजबूर हैं, 4 दीवारी में बंद हैं, ऐसी हैं वैसी हैं। मैंने एक ही सवाल किया था तो वो बिल्कुल बबल गए। मैं कहा कि ठीक है, सारी औरतों की आपको फिक्र है, क्या किसी बीच पर या किसी ऐसी जगह पर आप अपनी बीवी या अपनी बेटी को छोटे से कपड़े में लाना पसंद करेंगे। कहा हमारे घर की बात छोड़िए, क्यों आपको पसंद नहीं आपकी बेटी नंगी आ जाए, थोड़ा सा कुछ कपड़ा ना पहने, खाली छोटा सा कपड़ा वो चीतड़ा लगा करके आ जाए। और मैं तो जानता हूं राजस्थान की औरतों को कि राजस्थान में मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम औरतों में भी, हिंदू औरतों में भी आज भी रिवाज है। अरे वो अपने घर में अपने ससुर के सामने भी पूरा अपना आंचल सामने करती हैं, जानते होंगे आप। हमने उनसे कहा आज भी आपके घरों में भी रिवाज है औरतें। कहा वो अदब की वजह से करती हैं, ये पुराना रिवाज है। कहा आपको जिस तरह से अपनी बेटी और अपनी बीवी के लिए पसंद नहीं है, इस्लाम पूरे कायनात की बेटियों को अपनी बेटी के मकाम पर रख करके ये हुक्म देता है। सबकी बेटियां इज्जत बराबर की है सबकी, यानी किसी और की बेटी के साथ रेप हो जाए तो उसको छोड़ दिया जाए, अपनी बेटी के साथ हो तो फांसी की सजा दी जाए, नहीं, इस्लाम में सबके लिए वही हुक्म है, किसी की भी बेटी के साथ हो। बहरहाल हम मौजू से अलग ना चले जाएं, सैयदा कायनात को हम सुना रहे थे, इसलिए मैं औरतों को यहाँ तलकीन करना जरूरी समझता हूँ, तंबीह करना समझता हूँ। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की एक जिंदगी है तो सारी दुनिया के लिए बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन नमूना अमल है। सैयदा कायनात जब आई अपने घर मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के घर, तो घर के सारे काम खुद किया करती थी। बड़े बाप की बेटी थी, रसूलुल्लाह की बेटी थी, इज्जत और वकार में कोई कमी नहीं, जिनके लिए खुद रसूलुल्लाह खड़े होते थे। हजरत अली के घर आई, मुख्तसर सी आमदनी पर वो सब्र करती थी। एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास वो आई तो हजरत अली भी पीछे पीछे आए सुनने के लिए कि हजरत फातिमा क्या कह रही है, मेरी शिकायत, कुछ छोटी सी बात पर तकरार हुई थी। तो हजरत फातिमा ने जब हजरत अली के बारे में कहा कि मेरी उनसे इस बात पर तकरार हो गई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्बा जान मैं क्या करूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से ये कहा, फातिमा मैं ये नहीं चाहता कि कभी तुम अली को नाराज करो, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें सब्र अता करे, और तुमको अल्लाह ताला वो अता करेगा जो वहम गुमान से ज्यादा है। ये कहा, हजरत अली पीछे से सुन रहे थे। तो हजरत अली ने कहा,
اسی دن میں نے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ آج سے زندگی بھر کبھی بھی ایسی بات نہ کروں گا جو فاطمہ کے دل کو ٹھیس پہنچے یا فاطمہ کو تکلیف ہو. یہاں پر ایک بات ہے، بیٹی باپ کے گھر آئے کوئی شکایت لے کر کے، تو یہاں آدھا گھر تو یہی توڑ دیتا ہے سسرا، آدھا گھر یہ بیٹی کا باپ یا بیٹی کی ماں یہی لوگ توڑ دیتے ہیں. کہا کیسے تجھے اس نے آنکھ دکھایا؟ ہاں کیا بولا تجھ کو؟ تیری ساس ایسا بولتی ہے، تیرا سسرا ایسا کرتا ہے، تیری نندیں ایسا کرتی ہیں. ہم ابھی جائیں گے، پنچ بٹھائیں گے، لے کر کے جائیں گے مہیلا منڈل میں. یہ بیٹی کی ماں کرتی ہے، آدھا گھر یہ توڑ دیتی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کیا کہہ رہے؟ فاطمہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کبھی تم سے علی ناراض ہو، علی ناراض نہ ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی کو بلا کر ڈانٹ تو سکتے تھے. حضرت علی کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنکھ بھی اٹھاتے؟ نہیں. یہ آداب معاشرت ہیں، زندگی گزارنے کے اصول ہیں. آج یہاں پر بھی بہت سارے لوگوں کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنی بیٹیوں کو بچپن سے ہی تربیت دینے لگ جاؤ، کم چیزوں میں، چھوٹی سی چیزوں میں صبر کرنے کا. کچھ عورتوں کو یہ باتیں بری لگتی ہیں کہ سارا صبر صرف ہماری زندگی میں ہم کو ہی کرنا ہے، شوہروں کے لیے کوئی صبر ہی نہیں ہے. نہیں، سب ہے، لیکن ہم اپنے حصے کی نصیحت تو کریں. اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسی کرو، ان سے کہو کہ ہمیشہ تمہیں اس طرح سے حالات نہیں ملنے والے جیسے باپ تمہیں پال رہا تھا. کچھ بیٹیاں گھروں میں جا کر کے شادی ہونے کے بعد اپنے شوہروں سے صرف اس لیے لڑتی ہیں کہ آج تک کبھی میرے باپ نے مجھ سے ایسا کروایا نہیں. ایک تو شادی ٹوٹنے کے قریب آئی تھی، وجہ کیا ہے؟ وہ صرف اتنی سی لڑائی ہے. بیوی یہ کہہ رہے، دلہن یہ کہہ رہی نہیں ہے ابھی، کہہ رہی میں اس لیے جھگڑا ہوا. میں اس کے شوہر سے پوچھا جھگڑا کس بات پر ہوا؟ کہا رکشے میں بیٹھے تھے اس لیے جھگڑا ہوا. کہا کیوں رکشے میں بیٹھنے سے جھگڑا کیوں ہوا؟ کہا کہتی میری زندگی میں کبھی باپ نے مجھے رکشے میں بٹھایا نہیں تھا، اس لیے ابھی نئے شوہر نے رکشے میں بٹھایا. تو یہ لڑنے لگ گئی، اتنی چھوٹی باتوں پر لڑنے لگ گئی. کچھ لڑکیاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی بہت بڑی بڑی شکایتیں ہمارے پاس لائی ہیں. ہاں بڑی شکایتیں، اگر آپ بھی سنیں تو بہت بڑی ہیں. ان لڑکیوں کی شکایت یہ تھی کہ میرا شوہر پیزا نہیں کھلاتا، ہاں میرا شوہر کبھی آئس کریم نہیں دلاتا، کبھی رات کو ایک بار بھی لے کے نہیں جاتا. یہ بہت بڑی بڑی شکایتیں ان کی ہیں. یہ کس وجہ سے آئی؟ باپ کی اور ماں کی صحیح تربیت نہ ہو. بچپن سے اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسی کرو تاکہ ان کے گھر سکون کے ساتھ گزر سکیں. لاڑ و پیار، محبت، ساری چیزیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ پوری ہوں. کون باپ اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں کرتا؟ بیٹیاں ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہمارے جگر کی ٹکڑیاں، لیکن ساتھ میں انہیں یہ سمجھائیں کہ یہ زندگی بعد کی، ہمیشہ باپ کا پیار نہیں ہوتا، ہمیشہ تمہاری ماں کی یہ ممتا ساتھ نہیں رہتی. آگے کی زندگی تمہیں خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کے گزارنا ہے. کچھ سختیاں آئیں گی، کچھ مصیبتیں آئیں گی، ان کا سامنا کرنا ہوگا، کبھی گھر میں فاقہ ہوگا. ایک شوہر ایسا بھی میں جانتا ہوں، اپنے علاقے کرناٹک کی بات میں کہہ رہا ہوں، پیچھے نماز پڑھتا تھا، ذکر میں آتا تھا، بہت سارے دنوں کے بعد اچانک غائب ہوا. پوچھا گیا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ تو چلا گیا، وہ بنگلور چلا گیا دوسری جگہ پر. کئی دنوں کے بعد پتا چلا کہ وہ بگڑ گیا ہے بہت بری طرح سے، شراب پی رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہو گئی چند ہی سالوں میں. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کئی بار میں نے اپنے بیان میں بھی کہا. اس سے میں ایک دن ملاقات کے بعد پوچھا کہ کیا ہوا، وہ رونے لگ گیا. کہا میں آنے سے ڈر رہا تھا آپ کے پاس، شرم بھی آتی تھی، لیکن بات یہ ہے اچھی خاصی زندگیاں گزر رہی تھی. اب جا کر کے اس کو جس چیز کا احساس ہوا، ہمارے سامنے بول رہا تھا کہ میری بیوی کے جتنے ایکسپیکٹیشن ہیں وہ سب پورے میں کر ہی نہیں پاتا ہوں. اس کے سارے جتنے سامان ہیں وہ ساری چیزیں لا نہیں پاتا تھا، تنخواہ کم تھی، اور اس نے ہی مجھے کہا کہ اور بڑی نوکری کر لو. تو میں نوکری کرنے کے لیے ادھر چلا گیا، پھر بھی یہ ساری چیزیں ہو نہیں پاتی تھی گھر کی. میری بیوی کچھ نہ کچھ چیزیں بولتی اور پھر مجھے ٹونٹ مارتی، اور میں شرمندہ ہو جاتا، کچھ نہ کچھ کر کے میری بیوی کے ساری چیزیں لے آؤں. اس کے بعد پھر سگریٹ پینے کی عادت پڑ گئی. پھر دوستوں کے مجمع میں بیٹھتے بیٹھتے پھر ٹینشن اتنا زیادہ ہو گیا، ڈپریشن میں آ گیا. پھر لوگوں نے مجھے شراب بھی پلا دیا، ڈرگس بھی دے دیا، وہاں تک پہنچ گیا. لیکن میرے عزیزو جڑ کیا تھی اس کی؟ جڑ کیا تھی؟ ایک بھلے اچھے خاصے مرد کو بگاڑنے پر کبھی عورتوں کی خواہشات ہوتی ہیں، ان کی لمبی خواہشات. کچھ عورتوں کے میک اپ سیٹ ہی نہیں آ پاتے ان کے مردوں کی تنخواہوں پر، تو اس وجہ سے وہ لڑ رہی ہوتی ہیں، جھگڑ رہی ہوتی ہیں کہ میرا یہ سامان نہیں آ پاتا، وہ سامان نہیں آ پاتا. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے گھر میں دیکھو، اللہ اکبر، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار دوپہر کے وقت گھر سے باہر نکلے، اور اس وقت حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی آئے. شدت کی گرمی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
حضرت ابو بکر حضرت عمر سے کہتے ہیں کس چیز نے تمہیں باہر نکالا؟ حضرت ابو بکر حضرت عمر کہتے ہیں بھوک نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بھی بھوک نے باہر نکالا، چلو چلتے ہیں۔ ایک کھجور کے باغیچے میں پہنچے، حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا، ان سے کہا کہ تمہارے باغیچے میں کچھ پکی کھجوریں ہوں اتارو۔ ابو ایوب انصاری وہ میزبان رسول ہیں مدینہ طیبہ کے، جن کے گھر پر سب سے پہلے میرے آقا اترے تھے، انہوں نے کھجوریں اتاری اور اس کے بعد اپنے باغیچے میں ایک 6 مہینے کی بکری کا بچہ ذبح کیا اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، حضرت ابو بکر حضرت عمر کے لیے سالن بنوایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سالن کو 2 حصوں میں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ایک صحابی کہ حضور نے فرمایا لے جاؤ ایک آدھا حصہ فاطمہ کے گھر دے آؤ، وہ پچھلے 8 دن سے فاقے میں۔ اس وقت آنکھوں میں آنسو آ گئے صحابہ کے، کسی کو خبر تک نہیں ہوتی کہ فاطمہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ یہ صبر و قناعت والی ان کی زندگی تھی، کبھی اپنے شوہر کی یہ شکایت نہیں لے کر کے آئیں کہ میرے شوہر کی تنخواہ سے میرا گھر پورا نہیں ہو پاتا۔ اتنی تنخواہ تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی، آپ کو میں بتاؤں ایک مرتبہ حضرت فاطمہ، ان کے دونوں بیٹے حضرت حسن و حسین بیمار ہوئے تھے تو منت کر لی تھی۔ یہ تذکرہ قرآن پاک کی آیتیں کس لیے نازل ہوئی میں بتا رہا ہوں، آیات کا شان نزول ہے 29ویں پارے میں سورہ دہر میں۔ منت مانگ لی کہ بیٹے صحیح ہو جائیں، صحت یاب ہو جائیں تو ہم 3 روزے رکھیں گے، سارے گھر والے 3 روزے رکھیں گے۔ بچے صحت یاب ہو گئے، گھر میں روزہ رکھا گیا۔ گھر میں 5 لوگ تھے، حسن و حسین، سیدہ فاطمہ، حضرت علی اور آپ کی ایک کنیزہ فضہ، اور منت کے روزے تھے۔ شام ہوئی، افطار کا وقت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی کمائی کرتے تھے، 2 درہم آپ کی تنخواہ تھی، جس سے صرف اتنا آٹا آتا کہ 5 ہی روٹیاں بنتی تھی گھر میں، 5 روٹیاں جس سے بن جائیں حضرت علی کی تنخواہ سے۔ شام کے وقت گرم روٹیاں بنی ہوئی تھیں، اسی وقت ایک مسکین دروازے پر آیا اور اس نے آواز دی اے رسول اللہ کے گھر والوں، میں بھوکا ہوں، کھلاؤ۔ حضرت فاطمہ نے 5 روٹیاں ان کو دے دی، ایسا نہیں کہ روزے سے ہیں ہم 4 روٹیاں رکھ لیں 1 دے دیں، 5 روٹیاں دے دیں۔ اور اس کے بعد دوسرے دن پانی پی کر کے روزہ رکھا۔ حضرت علی اسی حالت میں پھر کام کرنے کے لیے گئے، شام کو پھر اپنی تنخواہ لی اور آٹا خریدا اور گھر پر آئے، پھر روٹیاں بنی۔ آج پھر روٹیاں بنی تھی، ایک یتیم بچہ آ کر کھڑا ہو گیا، کہا کہ اے رسول اللہ کے گھر والوں، میں بھوکا ہوں، کھلاؤ۔ پھر 5 روٹیاں اس کو دے دی۔ 2 روزے اسی طرح چلے گئے، تیسرا روزہ تھا منت کے اور پانی سے سیری ہوئی، تیسرا روزہ۔ اور اس کے بعد شام کا وقت، حضرت علی پھر آج اپنی تنخواہ لے آئے اور اس کے بعد روٹیاں بنی۔ جیل سے چھوٹا ہوا ایک قیدی آ گیا، دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے بھی وہی آواز دی اے رسول اللہ کے گھر والوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلاؤ۔ حضرت فاطمہ نے وہ 5 روٹیاں دے دی۔ تصور کر سکتے ہو 3 روزے اور بغیر کچھ کھائے ہوئے، صرف پانی پر سحری، پانی پر افطاری۔ یہاں تک کہ تیسرا دن تھا، حضرت حسنین کریمین کے پیٹ سے لگ چکے تھے، وہ طاق میں دبک کر کے بیٹھے تھے دیواروں میں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور اچانک دیکھا، آواز دی تو ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی بچوں کی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا حال ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے واقعہ پورا سنایا کہ ہم نے منت کی اور روزے رکھے تھے، اور 3 دن تک کچھ لوگ مانگنے کے لیے آئے اور ہم نے ان کو دے دیا۔ حضور ابھی یہ سن رہے تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ جبرائیل آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اہل بیت کے پاس جو پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن ایک قیدی آیا، نہ وہ یتیم تھا، نہ مسکین تھا، نہ قیدی تھا، وہ اللہ کے فرشتے تھے جو اہل بیت کا امتحان لینے آئے تھے، اور آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں سے راضی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت فاطمہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی اور جنت کا دسترخوان ان کے گھر پر اترا۔ اور قرآن کی یہ آیت آئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلاتے ہیں اور کبھی قیدی کو کھلاتے ہیں۔ یہ آیت کسی اور کے لیے نہیں، یہ فاطمہ کے گھرانے کے لیے آئی۔ وہاں کبھی یہ شکایتیں تو نہیں تھی، نہ حضرت علی لڑ پڑے ان سے کہ فاطمہ کیا کل کا کل اٹھا کے دے دیتی ہو، کچھ تو رکھو۔ وہ کیسا گھرانہ تھا، حضرت فاطمہ دیتی رہی، حضرت علی کبھی اس پر شکایت نہیں، اعتراض نہیں۔ انہیں پتا تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، رسول اللہ کی بیٹی کا ہاتھ ہے، نہ اسے روکا، نہ شکایت کی کہ کل میں بھوکا کیسے کماؤں، پرسوں 3 دن کیسے کماؤں۔ حضرت علی نے کبھی حضرت فاطمہ کے اس کام پر سوال نہیں کیا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ وہ گھرانہ ہے جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، حضرت فاطمہ
بیٹھی ہوئی تھی کہ انصار کی عورتیں آئیں اور کہا ایک فلاں جگہ ایک شادی کی کچھ محفل تھی تو اس میں شریک ہونا ہے، فاطمہ تم بھی آؤ۔ حضرت فاطمہ ایسی محفلوں میں اکثر جاتی نہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جاؤ، ان خواتین کے ساتھ جاؤ، شریک ہو جاؤ۔ حضرت فاطمہ کے پاس جو لباس تھا وہ بوسیدہ لباس تھا، بوسیدہ لباس اس طرح کا تھا کہ جیسے بہت عمدہ کپڑے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا یہی پہن کر کے جاؤں؟